تو دونوں موضوعات پہ بات کریں گے. سب سے پہلے تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور یہ جو اعظم خان صاحب کا بیان سامنے آیا ہے سائفر کے حوالے سے، اس پہ آپ کا رد عمل جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے؟ ایک بڑی عجیب سی کوئنسیڈنٹ کی بات ہے کہ جب امریکہ میں ٹرمپ ایک بڑے پاپولسٹ لیڈر تھے، باتیں پاپولر کرتے تھے، بڑے بڑے بلند و بالا وعدے کرتے تھے اور کبھی سچ کبھی غلط سچ، اس قسم کی باتیں کرتے. جب وہ ہارے الیکشنز تو انہوں نے ایک وہ مار کٹائی ہوئی، آپ کو یاد ہے 6 جنوری کو امریکہ کے اندر، جو کہ امریکہ میں کبھی نہیں ہوئی تھی، کانگریس کے اندر لوگ پہنچ گئے وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ آپ نے 9 مئی دیکھا اسی ٹائپ کا. اب ایک ٹرمپ کے اوپر کیس امریکہ میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ وہاں کا جو ہے، جس کے اندر وہ کچھ ایسے ڈاکیومنٹس لے گئے جس میں امریکہ کا ایران کے اوپر جنگ کرنے کی اگر کوئی کیا اگر جنگ ہوتی ایران سے تو کیا ان کی اسٹریٹجی تھی، وہ ساری آؤٹ لائن کری ہوئی تھی، کس طرح ان کا وار پلاننگ تھی. تو وہ سب تو اب یہاں پہ جو ہے اس کی جو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سائفر کا، کہ اس میں وہ کوڈ ہوتا ہے جس کے تحت ہم سیکریٹلی بات کرتے ہیں اپنے سفیروں سے. تو اس لیے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ نکلے، نہیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کوڈ کیا ہے، تو ہر ہمارا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ پبلک ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ضرورت ہے. اور اس میں پبلک ہوا بھی، اس میں بہت ساری چیز. آپ تو وزیر خزانہ تھے، آپ کے سامنے تو بہت سی چیزیں آئی ہوں گی. ڈپلومیٹیکلی کتنا نقصان ہوا، اور خاص کر کے اینٹی امریکنزم جو ایک لانے کی کوشش کی گئی پاکستان کے اندر چیزیں، اس کے اوپر کتنا نقصان؟ پاکستان میں ایک اینٹی امریکنزم تو تقریباً ہے، پہلے سے موجود، اور یہ بھی نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے کوئی بہت ہمارا بالخلوص دوست ہے. وہ بھی ہم سے دوستی رکھتا ہے جب اس کا مطلب ہوتا ہے، کچھ اس دنیا میں یہی ہوتا ہے. اور یہ بات بھی درست ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی نے بھی کہی تھی کہ امریکہ نے کہ جو ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ تھے ڈونلڈ لو، انہوں نے آ کے ہمارے سفیر سے یہ کہا تھا کہ دیکھو آپ کی حکومتیں یہ چیزیں کر رہی ہیں جس کو ہم پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہماری حکومت ہے، ہماری مرضی ہے، امریکہ پسند کرے یا نہ کرے، یا کوئی بھی ملک پسند کرے یا نہ کرے. تو جیسے ہم مثال کے طور پہ ہم اگر رشیا سے تیل خریدتے ہیں یا رشیا سے گندم خریدتے ہیں تو ہم خریدتے ہیں. تو ہم یا چین سے اگر ہمارے دوستی ہے تو وہ ہے، امریکہ کو پسند ہے کہ نہیں، ہم اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. لیکن وہاں سے یہ بات کرنی کہ وہ ہمیں ہٹا رہے تھے، اور اگر ہٹا رہے تھے تو وہ خود آ کے کیوں بتائے گا آپ کو؟ اور اس پہ حکومت پاکستان نے احتجاج بھی کیا، ڈیمانڈ بھی کیا. وہ کیا اس بات پہ بڑے دنوں بعد، بہت دنوں پر، کچھ 3 ہفتے کی تاخیر کے بعد، کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، ہماری مرضی ہے، ہم جو بھی ہے جس طرح پالیسی کریں. لیکن یہ کہنا کہ آپ ہمیں ہٹا رہے تھے اور پوری اپوزیشن ملی ہوئی تھی اور سارے فوجی اور سب کچھ باجوہ صاحب اور سب ملے ہوئے تھے امریکہ کے ساتھ، یہ تو زیادتی ہے. اور یہ جو بات لکھی گئی تھی وہ تو اس وقت کے فورن ایمبیسڈر، US ایمبیسڈر نے لکھی تھی، پاکستانی آدمی نے لکھی تھی. تو اس کو اتنا بات کو وہ بڑھانا اور جھوٹ اس میں عنصر ڈالنا کہ جس کا کوئی وہ نہیں تھا، جس کے اوپر پھر بعد میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹس بیہائنڈ می. امریکن نے ایک فائنینشیل ٹائمز کو انٹرویو دیا، اٹس اوور ایز فار ایز مائی سیلف از کنسرنڈ، اٹس اوور. یہ بھی انہوں نے کہا، بات کو ختم کر دیا ایک جملے کے اندر. دیکھیں اس کے اندر کچھ اور چیزیں شامل تھی کہ خان صاحب نے پھر ایک 40 یا 50 ہزار ڈالر پر مہینے کی PTI نے ایک وہاں پہ امریکہ میں لابنگ کمپنی رکھی ہوئی ہے، جو ان کے فورن جریدوں سے انٹرویو وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی کرواتی ہے. وہاں پہ کانگریس کے لوگوں سے وہ لابی بھی کرتے ہیں. جو زلمے خلیل داد صاحب بار بار خان صاحب کے حق میں جو قصیدہ لکھتے ہیں ٹویٹر پہ، وہ بھی اس میں شامل ہیں. وہ جو 40-50 ہزار ڈالر مہینے کے ان کو دیے جاتے ہیں. تو وہ ان کو یہ تھا کہ بھئی میں امریکہ سے بنا کے رکھوں وغیرہ وغیرہ، اور میں نے لڑائی کر لی ہے تو یہ کر لیں. لیکن یہ والی جو پہلی والی بات ہے وہ ایک دم بے بنیاد ہے کہ امریکہ نے کوئی ان کے خلاف عدم اعتماد کی موومنٹ میں کوئی شامل تھا، نمبر 1، اور کہ اپوزیشن جو تھی وہ اس کے ساتھ کلوٹ کر رہی تھی. یہ بات تو درست نہیں ہے.